بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں طارق محمود آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیک ود ٹی ایم آوان۔ ناظرین، میں اس سے پہلے آپ کے سامنے 6 پارٹس جو ہے نا، جو مناظرہ ہوا تھا، ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس کے 6 پارٹ موضوع تھا حدیث کرتاس، وہ اپلوڈ کیے تھے۔ تو اب میں کچھ تاخیر کے بعد آپ کی خدمت میں، کچھ نہیں بلکہ کافی دنوں کے بعد، اس کا 7واں پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، پارٹ چھوٹے بنانے کا یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوٹے پارٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو وقت کی اس میں بچت ہو جاتی ہے۔ تو لمبے اور لینتھی جو پارٹس ہوتے ہیں یا مناظرے ہوتے ہیں، ان کو وہ واچ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ دوستوں کی رائے ہے، اور بعض اوقات کچھ دن عرصہ گزر جاتا ہے تو کافی ساری جو حوالے ہیں یا وہ بات ہے وہ ذہن سے یعنی محو ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کوشش کر کے اس کا لنک سنبھال لیتا ہے، اسے دوبارہ دیکھ لیتا ہے ایک خاص پارٹس کے۔ یہ آپ جب اس کے نمبر لگا دیے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، تو وہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے گی۔ تو آپ کی لیے اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ خود ہی ساری کوشش کر رہا ہوں، ایڈیٹنگ بھی کرتا ہوں۔ پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ بناتا ہوں، تو پارٹ بنا کر اس پر تھوڑی سی یہ ایڈیٹنگ کر کے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی اپنے ابتدائی انٹرو دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ اسے واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ اور آپ کے یہ جو میں نے جب یہ سلسلہ کیا تو ناظرین، آپ لوگوں نے کافی سبسکرائب کیا ہے۔ بعض میرے دوست جو احباب ہیں وہ اہل تشیع ہیں، ہمارے مومنین بھائی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں یہاں کچھ ایسے علماء کو بھی لاتا ہوں۔ میں ایسا چاہتا ہوں کہ میرے اس پلیٹ فارم سے دیگر مسالک کے علماء بھی، وہ بھی تشریف لائیں، وہ بھی اپنی بات کریں۔ تو آپ دل کھلا کیجئے، اسی طرح جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی دل کھلا کیجئے، اور یہ علمی اور مدلل طریقے سے بات چیت کو سنیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے چینل کا میرا اچھا آغاز ہے آپ کے تعاون سے جناب، آپ کے تعاون سے۔ یقین جانیں، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ رائے دیں گے، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں گے، تو اس سے ہماری رہنمائی ہوگی۔ چلیں، آپ اپنی تنقید بھی کریں، لیکن تھوڑا سا دائرے کے اندر رہ کر۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو اب ہم 2 منٹ اور یعنی 3 منٹ تک میں نے بات کی ہے، تو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ لیکن پلیز میری آپ سے بصد احترام درخواست ہے کہ دونوں مسالک کے لوگ، اہل سنت والجماعت ہوں یا اہل تشیع ہوں، وہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے تعاون سے واچ ٹائم کافی مل چکا ہے، سبسکرائبر تھوڑے کم ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور میرے سبسکرائبر بڑھانے میں میری مدد کریں گے۔ تو چلتے ہیں مناظرے کی طرف۔ مناظرے کا آج پارٹ 7 ہے، جو جناب موضوع ہے حدیث کرتاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پارٹ 7 میں وہی مدعی پہلا حضرت جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب بات کریں گے، اس کے بعد ان کے جو مدعا علیہ ہیں علامہ مولانا عبد الحلیم صاحب، جو لندن سے تھے، آئی تھنک یو کے سے، تو وہ بات کریں گے۔ تو آپ دیکھیے گا، اس سے واچ کریں، پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس پر بات کریں گے کہ کہاں سے کیسے دلائل دیے، کس کتاب سے، اور آپس میں ان کا یہ مناظرہ، یہ گفتگو کیسی رہی۔ اور یہ محترم ناظرین، یہ جو مناظرہ ہے اب یہ بہت جو ہے نا وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور سنسنی خیز ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اختتامی پارٹس ہوتے ہیں، یہ اختتامی ٹرم تھی، یہ بڑی ہی زبردست قسم کی ٹرم تھی۔ تو آپ سے میں امید کرتا ہوں آپ ضرور جڑے رہیے اور ضرور واچ کیجیے، اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے منافع، البتہ سب صحابہ نے نہیں، وہ صحابہ جس کا لیڈر عمر ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو رد کرنا شروع کیا۔ اس نے شخص کا جواب دیا، یہ تو بخاری کی اپنی عبارت ہے، کیوں اس کا جواب تم نے نہیں دیا؟ کہ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا، ما لہو ما شأنہ احجرا، کیوں اس پہ سے آپ گئے بھائی؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 422۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی ہذیان کہہ رہا ہے۔ ہذیان کا مطلب بکواس، نہایت ہی بہت ہی بکواس۔ استفہمو، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فذهبوا يردون علیہ۔ پھر یہی لوگ جن کا لیڈر عمر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پیغمبر کو رد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فدعونی انا فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ۔ یہ کہتا ہے میں نے دجل کیا، یہاں پر میں نے دجل کیا، یہ میں آپ کے بہت بڑے عالم، محدث، محقق، شارح بخاری، اس کے الفاظ دکھا رہا ہوں۔ من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ،
یہ بات کس کے جواب میں تھا؟ ان صحابہ کے جواب میں جو کہہ رہے ہیں یہ ہذیان کہہ رہے ہوں، جعلوا یردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے تھے، رد کر رہے تھے مسلسل. ان کے جواب میں ہے کہ تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں. وہ کتابت کی طرف دعوت دے رہے تھے یا ترک کتابت کی طرف؟ عینی صاحب خود کہتے ہیں ترک کتابت. یہ دیکھو ترک کتابت کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے. اچھا یہ پھر فتح الباری میں بھی یہی جملے ہیں. فتح الباری ابن حجر جزء 8 فذهبوا يردون عليه قال ادعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. صفحہ نمبر 132 میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 134 میں ان کا شرح ہے. اي الذي اشرت عليكم من الكتاب خير من ما تدعونني اليه من عدمها. کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا کہ کتابت کیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کیا. بھائی جب کوئی لکھنے کو تیار نہیں ہے، جب سب اس کی بات کو رد کر رہے ہیں، ان کو گالی مل رہا ہے، تو اس حالت میں اور پھر بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں، بار بار بخاری یہ کہ فلما اکثروا الاختلاف واللغط، جب وہاں پہ بہت آواز بلند ہو گئی، مخالفت ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کے قانع نہیں ہوئے کہ وہ قانع ہو گئے، کنونس ہو گئے کہ ترک کرنا، کتابت نہ کرنا بہتر ہے. وہاں پہ لوگوں نے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا؟ اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا. جب ایک جھگڑا شروع کر دیا عمر نے تو لکھنا ناممکن تھا، اس لیے ترک کر دیا کتابت. اچھا اور بعد میں لکھوایا کتاب الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں ملاحظہ فرمائے جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 234 ہے. عمر صاحب کی حدیث ہے. آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. فإنکن صواحبہ، کہ اس نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے. ازواج کیا کہہ رہی تھی؟ ازواج کہہ رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خیر منکم. عمر نے ازواج سے بدتمیزی کیا. ٹھیک ہے نا؟ ازواج کہہ رہے تھے کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ازواج آپ لوگوں سے بہتر ہے، ان کا موقف آپ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابت کے حق میں نہیں تھے، کتابت کے حق میں تھے. ان کا حکم ہی کتابت تھا. یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 5338. یہاں پر جب عمر کی اپنی حدیث ہے، عمر بن الخطاب کے اپنے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو فکرہنا ذلک اشد الکراہہ، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سخت نفرت تھی. اے نبی کے حکم سے نفرت، یہ کیسے مسلمان ہے؟ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں لکھا دوں. فقال النسوہ، عورتوں نے کہا کہ الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نہیں سن رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ تو میں نے کہا انکن صواحبات یوسف، میں نے کہا تم تو مصر کے بدکارہ عورتیں ہوں. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ازواج کو گالی دے، یہ احانت نبی نہیں ہے، اور نبی کا شتم، نبی کی احانت کفر نہیں ہے. تو کیا ہے؟ کیوں جواب مانگو، استغاثہ کر لو، تم نے جواب آ جائے تجھے. اچھا پھر میں نے ان کو مزید ڈانٹا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہن فانہن خیر منکم، پیغمبر نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو توہین نہ کرو میرے ازواج کو، یہ آپ لوگوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی موقف کی تائید کی ہے؟ کتابت لکھنے کی توقیف کی ہے. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس میں بھی یہ کتاب حدیث موجود ہے. اچھا اور پھر ابن عباس نے جو گریہ کیا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ اسلام کی ساری مصیبت کس سے ہے کہ کتابت نہ لکھا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ابن عباس کافر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم کتابت چاہتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصیبت اسلام پہ لایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کے حق میں تھے، کبھی وہ کنونس نہیں ہوا کہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث الرضیہ کل الرضیہ اس بات کی دلیل ہے. ان باتوں کا تم کبھی جواب نہیں دے سکو. تو تم نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، بالکل اجتہاد نہیں کیا، غلط بات کی. اور آپ نے کہا اگر دین کامل ہے تو یہ کئی سے وہی ہو سکتا ہے. اور وحی میں تکرار نہیں ہے بھائی. آج تو نے قرآن نہیں پڑھی مولی، لمبی تو داڑھی تو تیرے بڑی لمبی ہے. وحی میں تکرار نہیں ہے، وحی میں تکرار ہی تکرار ہے، وحی میں تکرار ہی تکرار ہے. نماز آ گیا، نماز آنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے نماز پڑھو، پھر کہتا ہے نماز پڑھو. ایک دفعہ زکات واجب ہو گیا، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہتا ہے زکات پڑھو. اور امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غدیر خم میں اعلان ہوا ہے، دوبارہ اس کی تاکید کے لیے. اور تم ثابت کرو نا کہ اجتہاد ہے، تیرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد نہیں تھے. ان اتبع، اس کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اپنے سے بنا کے لوگوں کو قیاس کر کے سناؤں. اچھا آپ نے ادعا کیا کہ ابن عباس نے عمر کی بیعت کیا، وہ حدیث دکھانا بھیا، وہ عبارت دکھانا کہ ابن عباس نے کہا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ سے پوچھ لینا، کوئی ہمیں دکھا لینا کہ ابن عباس نے کہاں پہ عمر کی بیعت کی ہے.
کسی کتاب میں نہیں ہے، ان کا کام ہی جہاں پھنس جائے جھوٹ بنا دیں، اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اچھا، اگر یہ کہتا ہے، انہوں نے مجھ سے سوال یہ کہ اگر عمر مخاطب نہیں تھے تو اس نے مخالفت کیسے کی؟ اور بھائی عمر بالخصوص مخاطب نہیں تھے کہ تم وصیت لکھ دو، اس طرح تو نہیں تھا کہ عمر ہی سے کہا ایک مجمع ہے، سب سے خطاب ہے کہ تم لے کے، عمر نے مخالفت کی ہے، کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ہذیان کہہ رہا ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب میں آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں وصیت نہیں، اس مجلس میں وصیت نہیں لکھائی ہے؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنونس ہو گئے تھے، کنونس نہیں ہوئے تھے۔ یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ دار الفکر، محمد شاکر کی تحقیق ہے، حدیث نمبر 1935، اسناد صحیح۔ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابن عباس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فتنازعوا، لوگوں نے تنازع کیا، نزاع کیا۔ نزاع کا آغاز کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا۔ اس نے کبھی جواب دیا کہ عمر نزاع کا آغاز کرنے والا نہیں تھا؟ کبھی اس نے جواب دیا؟ اس نے جھوٹ سے ادعا کیا کہ میں نے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام نے بھی وہ بولا کہ یہ کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام نے فلان بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ کسی، میں نے کہا نا کہ کسی کتاب میں دکھانا وہ کہاں لکھا ہے؟ اور شیخ صاحب میری باتیں سن رہے نہیں، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ میں سن رہا ہوں، یہ خود اپنے سے 10 منٹ اس کو ملتے ہیں نا، میں اس میں انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا، اس میں جتنی مرضی یہ جھوٹ بولے رہے کہ علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام نے بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے سب نے بولا ہے، اور جھوٹ کہاں، کیوں جھوٹ پہ جھوٹ؟ تو صحابہ نے کہا ما شانہ احجرا، صحابہ نے بولا اس کو کیا ہو گیا، یہ تو یہ احجر ہذیان کہہ رہا ہے۔ قال سفیان یعنی حذا، سفیان ابن عیینہ، اللہ اللہ اللہ، سفیان ابن عیینہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل کا استاد، بخاری مسلم سب کو اس کے سے نقل کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث کیا کہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہا ہے۔ فذهبوا يعيدون عليه دعوني فالذي انا خير، پھر چلے گئے، اس کے بعد تکرار کرنا شروع کیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ بکواس کر رہے ہیں۔ یردون علیہ، دوسری حدیث میں اس پر رد کرنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، کہ تم مجھے ترک کتابت کی طرف بلا رہے ہو، یہ صحیح نہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ پتہ چلا نا نبی، آپ کو میرے محترم ناظرین، کہ ترک کتابت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پہ آخر نہیں لکھا ہے اس مجلس میں؟ کیونکہ ان کو گالی ملی ہے، کوئی لکھنے دے نہیں رہا تھا ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء تراث، یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 3053، اس میں یہ ہے، اسی حدیث میں عبداللہ ابن عباس، فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور اس کے ساتھیوں نے کہا، حزب اختلاف نے کہا، حزب اختلاف کے قائد نے کہا، وہ میں ثابت کر دوں گا کہ عمر نے بولا ہے، ہائے ہائے ہائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کافر ہوئے نہیں ہوئے بھائی؟ جو صحابہ نے جو مخالف تھے اہل بیت علیہ السلام کے، وہ کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر کی ہے، جزء ثامن، یہاں پہ ملاحظی حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ کشمیہنی کے نسخے میں حجرہ مرتین، صحابہ نے بولا یہ تو بکواس بکواس بکواس۔ جی محترم ناظرین، آپ نے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے جو دلائل تھے وہ سنے ہوئے، جس میں انہوں نے ان کے جتنے بھی دلائل تھے ان کی رد کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد تھا، اس کی انہوں نے نفی کی ہے کہ کسی جگہ مجھے کوئی حدیث کو روایت پیش کرو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اور وہاں سے بخاری کی حدیث 422 کا حوالہ دیا کہ لوگوں نے کہ جب آپ نے کتاب اور کاغذ قلم کے بارے میں حکم دیا کہ میرے پاس لائے جائے، تو لوگوں نے اس کو وہاں اہل بیت میں سے یعنی گھر میں شور ہوا، اور لوگوں نے وہاں شور کی وجہ سے ادھر ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ بھئی حسبنا کتاب اللہ۔ تو جب یہ بات بڑھ گئی تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سے میرے سے دور چلے جاؤ۔ تو علامہ عبد الحلیم صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ جو ہے آپ نے یعنی جنہوں نے یہ بات رائے دی ترک کتابت کی، آپ کا وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایگری کر لیا۔ تو اس کا یہ جو علامہ صاحب نے اپنے اس بیان میں بیان کیا ہے یا جواب میں، تو انہوں نے کہا یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ کانے نہیں ہے، وہ اس بات پر سیٹسفائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو آپ اس کا صحیح استنباط نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی حالت مجھے چھوڑ دو، جو جس طرف آپ کہہ رہے ہو یعنی کہ ترک کتابت کی طرف، اس سے یہ جو میں لکھانا چاہتا ہوں میں اس حالت میں بہتر ہوں، یہ ہے۔ تو یہاں انہوں نے المعجم طبرانی کا حوالہ بھی پیش کیا ہے
اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جو یہ ان کا موقف ہے علامہ حسن اللہ یاری کا، کہ آپ نے انہوں نے ایک روایت بھی پڑھ کے سنائی کہ آپ نے امہات المومنین کو، جو کہ وہ بھی کتابت کے حق میں تھی، یہ علامہ حسن اللہ یاری یہ پیش کر رہے تھے، وہ حق میں تھی، تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا کہ بھئی آپ نہیں، تو پھر حضور پاک کو پھر انٹروین کیا اور فرمایا کہ وہ آپ سے وہ بہتر ہیں، آپ ان کو ڈانٹے نہیں، یہ اس طرح کا حوالہ دیا۔ پھر ایک مسند احمد بن حنبل، یعنی امام احمد بن حنبل میں ایک کی جو کتاب ہے اس میں ابن عباس کی وہی حدیث لے کر آئے، تو وہاں بھی یہی ہے کہ اسی طرح کا انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو کہ ان کے جو لوگوں نے مخالفت کی اس میں سب سے پیش جو تھے نا، وہ مخالفت میں کہ نہ کیا جائے، نہ لکھا جائے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا موقف ہے حسن اللہ یاری کا۔ تو بس یہی ہے کہ، اور انہوں نے پھر ایک اس بات کا جواب دیا علامہ عبد الحلیم صاحب کا کہ بھئی یہ جو ہے نا پھر آپ لکھا دیتے، تو علامہ حسن اللہ یاری نے کہا کہ یہ یعنی یہ پہلے بھی تکرار، یعنی وہی جو ہے وہ اس کا بار بار بھی وہ نازل ہوتی ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک حکم ایک دفعہ نازل ہو تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، جیسے نماز کا قائم کرنا ہے، یہ کئی بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں بار بار بھی یعنی آیات کا اترتی ہیں اور تکرار ہوتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے اس پر بہت زور دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھتے، کوئی اجتہاد وغیرہ نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے من جانب اللہ حکم ہوتا ہے وہ، یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ ایک حدیث سے ایک قرآن کی جو اترنا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہی اس کو کہتے ہیں نا، تو ایک وہی مطلوع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ وہی جو صرف اللہ تعالیٰ خواب میں یا القاء میں، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس، ان کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ اپنے عمل سے، اپنے قول سے اور اپنے تقریر سے، فعل سے، یہ پھر لوگوں کو، صحابہ کو بتاتے ہیں۔ تو یہاں بہت ہی مطلب بات تو بڑی سخت ہے ناظرین، کہ حضرت ابن عباس جو اس کے راوی ہیں وہ بڑے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، ان کا جو رونا ہے وہ عام تو رونا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہاں یہ مسئلہ بنا جس سے یہ پھر کافی پریشانی ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کافی عرصے بعد جس کے پاس بیٹھ کر، کسی ایک شخص کے پاس، روایت کرنے والے کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کہ جی وہ الرضیہ تو کل رضیہ، یعنی جمعرات کے دن وہ بڑا بھاری دن تھا، تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ بڑا اہم اور حساس معاملہ تھا جس پر یہ بحث ہوئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے تمام کو لوگوں کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ تو یہ جو تھی چھوٹے موٹے جو میں نے مختصر سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد ابھی پھر علامہ عبد الحلیم صاحب جو ہیں مولانا، ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ اب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جی ہاں جی جی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کے اندر مجھے لفظ صحابہ دکھا دو۔ حدیث کے اندر جس طرح تم نے مجھے کہا نا، میں نے تو تم کو دکھا دیا آل بیت، جھگڑا آل بیت ہی کیا۔ یہ کہہ رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھگڑا شروع کیا، حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یہ جھگڑا شروع کرنا ہے، اس سے آل بیت جھگڑا شروع کریں گے، قصور ان کا تھا، جھگڑا آل بیت نے شروع کیا۔ حضرت عمر پر ملامت نہ پھینکو۔ حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ، تمہارے پاس قرآن ہے۔ فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے جھگڑا شروع کر دیا۔ بار بار کہتا ہے صحابہ کا لفظ کدھر ہے، کہاں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، مجھے چھوڑ دو، اس میں عمدۃ القاری کا اس نے حوالہ دیا۔ عمدۃ القاری روایت نہیں ہے، مجھے روایت کے اندر دکھاؤ۔ روایت کے لفظ ہیں دعوت چھوڑنے کو نہیں کہتے، دعوت بلانے کو کہتے ہیں، اور جو بلا رہے تھے وہ لوگ تھے جو لکھوانے کے قائل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا مجھے تشریح کی کتابیں نہ دکھائیں، روایت دکھاؤ، کیونکہ تمہارا فتویٰ کفر کا ہے۔ کفر تشریح پر نہیں ہو سکتا، الفاظ دکھاؤ، کسی کی تعبیر نہ دکھاؤ، الفاظ دکھاؤ۔ تجھے پتہ ہے کہ میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ تکرار، وحی کا تکرار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اگر وحی کا تکرار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے تھے وہ تو لکھی گئی تھی۔ اگر لکھی گئی تھی تو کہاں لکھی گئی؟ قرآن میں۔ اس وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کتاب اللہ کافی ہے۔ اس نے کہا نا، طارق بھائی آپ نے سنا تھا، اس نے کہا کہ وحی کا تکرار ہوتا ہے۔ اگر وحی کا تکرار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا
اگر وحی کا تکرار ہوا ہو اس کا مطلب یہ ہوا ہوگا کہ وہ وحی کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا. تو جب حضرت عمر نے فرمایا ہو کہ حسبنا کتاب اللہ تو حضرت عمر نے کوئی غلط بات تو نہیں فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ بس وہ کتاب کے اندر ہے. اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس حضرت عمر کی اندھی دشمنی میں بس پڑا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنتی شخص کو میں کافر قرار دوں. کبھی نہیں. انشاءاللہ جب تک میں حیات ہوں انشاءاللہ تیرا میں راستہ روکوں گا. میں تجھے دکھاؤں گا. ابھی تو آج تو ایک چائے کا ڈرم پی لیا, اگلی نشر میں انشاءاللہ تو 2 ڈرم پیے گا. اچھا آپ کو کوئی چائے نہیں دے رہا؟ میں چائے نہیں پیتا ہوں. سوڈا پی لو. چلا پی لوں گا انشاءاللہ پی لوں گا. اب تھوڑا سا بھیج دینا کیلیفورنیا سے. اب کیلیفورنیا سے تھوڑا سا بھیج دینا. چلیں آپ کو خیرات بھیج دیں گے, صدقات. اچھا اس نے کہا کہ مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں لکھی کیونکہ حضرت عمر ٹھکرا رہے تھے, حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے. اچھا جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں پہنچائی, اس کے پہلے الفاظ کے مطابق حضرت عمر مخاطب تھا, حضرت عمر اور حضرت عمر کی جماعت کو وہ تحریر دینا ضروری تھا اور وہ وحی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی مخالفت کی. اب یہ قرآن کی آیت سنو. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ کے مخاطبین اعراض کریں, اگر وہ سننا نہ چاہیں, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو آپ ان پر محافظ نہیں ہیں. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ پر صرف پہنچانا ہے, آپ پر صرف پہنچانا ہے. تو یہ بہانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتا کہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے, وہ یہ نہیں. حضرت عمر نے گستاخی کی, یہ وہ. حضرت عمر اتنے طاقتور تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے روک دیا. حضرت اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے ہیں, وہ ابو جہل کا بھی نہ کر سکا, ابو لہب کا بھی نہ کر سکا. عمر کون ہوا کہ حضرت عمر اللہ کی بات روکیں گے؟ ابو جہل کا بھی نہ روک سکا, ابو لہب کا بھی نہ روک سکا, اور حضرت عمر کیسے روکیں گے؟ ٹھیک ہے, حضرت عمر کی وجہ سے حضور رکیں گے کیوں؟ استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدل ظاہر کر رہے ہو کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ہمیں کتاب اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ نہیں چونکہ آپ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, میں ابھی نہیں دے رہا ہوں. نہیں. دوسری قرآن کی آیت سنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ اے نبی اگر یہ لوگ آپ سے پھر جائیں, آپ کا کام ہے واضح طور پر ان کو بات پہنچانا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں پہنچائی؟ اس نے خود اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے وحی پہنچانے سے ان کو روک دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کا پیغام روک دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام آگے کرنے میں کوتاہی کی, وحی نہیں پہنچی. اس کے اپنے الفاظ ہیں. اب سنو, اس نے کہا نا کہ حسبنا کتاب اللہ, یہ کس کا دین ہے؟ میں دکھاتا ہوں یہ کس کا دین ہے. یہ ہے تفسیر صافی. دیکھ آگے دیکھ, تفسیر صافی المقدمۃ الاولی, حدیث نقل کرتے ہیں. وروا العیاشی باسنادہ, سند پر پھر فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوں کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. فقال یا محمد, انہوں نے فرمایا ستکون فی امتک فتنہ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں ایک فتنہ ہونے والا ہے, ایک فتنہ ہونے والا. قلت فما المخرج منها, یا رسول اللہ اس فتنے سے ہم کیسے نکلیں گے, اس سے ایگزٹ کیا ہوگا؟ فقال کتاب اللہ, انہوں نے فرمایا کتاب اللہ, فیہ بیان ما قبلکم من خبر, فیہ اس کے اندر ما قبل والی چیزیں کا بیان ہے, وخبر ما بعدکم بعد والی چیزوں کے خبر ہے, وحکم ما بینکم اور تمہارے درمیان جو حکم ہے اس کے اندر ہے, وہو الفصل اور وہ تفصیل بیان, لیس بالہزل کوئی مذاق نہیں ہے, من ولیہ من جبار جو جبار اس کو یہ کرے گا, فعمل بغیرہ قسمہ اللہ اور اس کے علاوہ پر عمل کرے گا, کتاب اللہ کے علاوہ پر عمل کرے گا, اللہ اس کو تباہ کریں گے. اب آخری بات سننا غور سے, ومن التسم الہدا اور جو آدمی ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے, فی غیرہ اس کے علاوہ میں, اضلہ اللہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. حضرت اس حدیث کے اندر قرآن کے علاوہ ہدایت کی نفی کر دی ہر چیز سے. حضرت عمر نے ایسا کیا ہی نہیں, حضرت عمر نے ایسا کیا ہی نہیں.
انہوں نے کہا وَمَنِ اِلْتَسَمَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو قرآن کے علاوہ کے اندر ہدایت التماس ڈھونڈے، تلاش کرے، تو کیا عدلہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے، اللہ اس کو تفسیر عیاشی، اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، یعنی انکار حدیث کر دیا۔ ہاں ایک منٹ، اچھا 1 سیکنڈ، یہ ہے بحار الانوار، یہ ہے بحار الانوار، 110 جلدیں ہیں، 92 جلد 92، ٹھیک ہے۔ اچھا صفحہ ہے 117، حدیث سنیں، ٹھیک ہے، حدیث سنیں کہ قال قلت للرضا، میں نے امام رضا سے عرض کی، ما تقول فی القرآن، قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فقال، امام معصوم نے فرمایا، کلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے، لا تتجاوزوہ، اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے آگے مت، ولا تطلب الہدا، اور ہدایت تلاش نہ کرنا، فی غیرہ، اس کے علاوہ میں، فتضلوا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کے علاوہ ہر چیز سے ہدایت کی نفی کر دی۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ میں تجھے دکھاتا ہوں ایک مرتبہ، ایک منٹ۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کو حرام کیا، میں نے وہ کتاب دکھائی، مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کو حرام فرمایا، تو فقالا، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ، ان کے امام معصوم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا یہ خیبر کے اندر پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے، وَإِنَّمَا نَهَا عَنْ أَكْلِهَا، ان کے کھانے سے صرف روکا، لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ، اس لیے کہ وہ سواریاں تھی لوگوں کے لیے۔ دیکھو کیسے نفی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ، حضور کا قول، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، حرام کیا ہے؟ صرف جو قرآن کے اندر ہے۔ کیا حضور حرام نہیں کر سکتے کسی چیز کو؟ کیا حضور حرام نہیں کر سکتے کسی چیز کو؟ حسبنا کتاب اللہ کس کا مذہب ہے؟ میں نے دکھا دیا۔ جی ابھی شو کرتا ہے۔ اچھا بھائی، ہمارا نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، تم جانا چاہ رہے ہو؟ اتنی بریک لیں گے، جاؤ جلدی سے آ جاؤ، آ جاؤ، ہو گیا، آسان ہو گئی ہے تو چلیں، آ جائیں گے انشاءاللہ 5-10 منٹ میں۔ منتظر ہیں، چلیں چلیں، آپ ٹائم لے لو، کوئی بات نہیں، اوکے۔ ہم ادھر گپ شپ لگائیں گے طارق بھائی کے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ جی محترم ناظرین، آپ نے علامہ عبدالحلیم صاحب کا، اہل سنت کے جو ہیں ان کا بھی یہ سن لیا کہ وہ حسن اللہ یاری صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری تم مجھے دکھاؤ، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دکھاؤ صحابہ، صحابہ، مجھے لفظ دکھاؤ صحابہ کا، جبکہ حدیث میں جو لفظ آیا وہ تو اہل بیت کا ہے، وہ جو حدیث ہے جو پیش کر رہے ہو اس میں تو لفظ صحابہ ہے ہی نہیں، تو ایسے جھوٹ بول رہے ہو، یعنی یہ بہتان باندھ رہے ہو کہ صحابہ ہے صاحب، وہاں سے لفظ دکھاؤ تو اہل بیت میں، تو اہل بیت نے جھگڑا کیا، عبدالعلیم، مولانا عبدالعلیم کہہ رہے اہل بیت نے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کا لفظ اس میں بالکل ذکر نہیں ہے۔ تو جو دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے عمدۃ القاری کی تفسیر، جو تفسیر ہے وہ مجھے مت دکھاؤ، اس کی جو مطلب ہے شرح ہے وہ شرح نہ دکھاؤ، مجھے حدیث دکھاؤ، روایت دکھاؤ، قرآن کی نص دکھاؤ، کیونکہ تم بہت بڑا الزام لگا رہے ہو حضرت عمر پر، ان کے عدم اسلام پر، اور ان کے لیے مطلب ہے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہو اس بنیاد پر۔ تو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے معاذ اللہ نعوذ باللہ بہت محکم دلیل چاہیے، محکم دلیل اور روایت پیش کرو، حضور کا کلام پیش کرو، متواتر حدیث پیش کرو۔ تمہارا یہ جو فتویٰ ہے اور تمہاری یہ جو نتیجہ جو تم اخذ کرتے ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو علامہ اللہ یاری تم یہ کہہ رہے ہو کہ وحی کا تکرار ہوتا ہے، تو پھر تکرار ہوا ہے تو یہ تم خود پھنس گئے ہو، اس سے پہلے اگر وحی آئی ہے تو پھر حضور پاک اس وقت لکھا دیتے، اگر لکھایا تو دکھاؤ، بار بار وحی اگر آئی ہے کہ یہ وصیت لکھیں کہ خلیفہ کون ہوگا، امام کون ہوگا، تو بار بار جو وحی آئی ہے تو اس کا پھر دکھا دو نا، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں وہ لکھانے کی کوشش کی اور کس نے روکا، کس نے رکاوٹ ڈالی۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے صرف حضرت عمر نے یہی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو آپ کی صرف دشمنی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو دیٹس وائی آپ جو ہے نا اس طرح کے ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ تو مجلس کے اندر بات نہیں، اچھا جس طرح ہاں، تو اگر یہ وحی ہے اور وحی کا حکم اس پر عمل کرنا، عبدالعلیم علامہ نے کہا کہ وہ لازمی ہے،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کٹ آپ کے یعنی پیارے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو ابلاغ کرو، اس کی تبلیغ کرو، پہنچا دو، اور اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ الگ بات ہے۔ تو پھر اسی طرح انہوں نے کہا آؤ میں 2 حوالے پھر انہوں نے پیش کیے، 2 حوالے انہوں نے پیش کیے کہ جو تو کہہ رہا نا حسبنا کتاب اللہ، یہ حضرت عمر نے یہ کہا ہے اور کیوں ہے، تو اس میں پھر انہوں نے ایک تفسیر صافی اٹھائی، اس میں سے ایک روایت پیش کی کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا اور انہوں نے آ کر حضور پاک کو فرمایا کہ آپ کی امت میں یہ فتنہ ہونے والا ہے۔ تو پھر اس کا اینڈ مطلب یہی کہا کہ جو فتنے جو پہلے کے بھی بتایا، درمیان میں بھی، اور پوری تفصیلات بتا کر فرمایا کہ بھی جو اس کے جب ان فتنوں میں کیا کرنا ہوگا کہ وہ اس کتاب کو پکڑیں گے، جو اس کتاب کو چھوڑیں گے یعنی قرآن مجید کو، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بحار الانوار میں سے عبد الحلیم صاحب نے حوالہ پیش کیا، بحار الانوار کی جلد نمبر جو کتاب کی ہے وہ 92 ہے۔ اس میں ایک حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سے کسی نے پوچھا کہ تو وہاں انہوں نے یہ بتایا، وہی بات کی کہ جو قرآن مجید ہے اس کے علاوہ جو چھوڑتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا یا اس میں ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ تو پھر اس طرح ایک اور بھی انہوں نے حدیث پیش کی کہ وہ یہ پیش کی کہ خیبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اندر گدھوں کے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ گوشت کو کھانے کی پتہ نہیں حلال فرما رہے تھے، تو امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حرام وہی ہے جو قرآن میں ہے، باقی سب جو حلال ہیں، جو حلال و حرام ہے جو قرآن میں ہے، باقی جو ہے وہ حرام ہی۔ تو شاید اس میں مجھے شاید سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہوگی ہو۔ تو آپ نے یہ تھا آج کا یہ جو پارٹ نمبر 7 ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں سامعین، تو مجھے اجازت دیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ اپنے ارد گرد اور اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔